أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر اللہ کا فضل کی سورہ صاد کا ہم نے مکمل کی. آج یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ نمبر 39 سے 39 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورۃ نمبر 59 ہے. 75 آیات اس میں ہیں، 8 رکوع ہے. اس کا نام الزمر اس لیے ہے کہ اسی کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 میں یہ لفظ آیا ہے، دوبارہ ہے الزمر، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے. یہ مکی صورت ہے. جس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حبشہ کی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اس وقت یہ نازل ہوئی. وہ ہجرت حبشہ سے تھوڑا پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ صورت جو ہے یہاں تک جو اس سے پچھلے ہم 5 صورتیں پڑھ چکے، وہ ایک گروپ تھا. اس میں سورہ یاسین بیچ میں تھی، اس سے پہلے 2 صورتیں جو الحمدللہ سے دونوں شروع ہوتی تھی، اور سورہ یاسین کے بعد 2 صورتیں سورۃ الصافات اور سورہ صاد، یہ بھی صاد سے ہی شروع ہوتی تھی. والصافات صاد، یہ 5 وہ ختم ہوا. وہ اب یہاں سے 8 صورتوں کا نیا گروپ شروع ہوتا ہے. اس میں ایک صورت یہ ہے سورۃ الزمر. اس کے بعد جو 7 صورتیں ہیں متواتر، وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. 7 کی 7 صورتیں حامیم حروف مقطعات ہیں. ان 7 صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن میں حامیم سے آغاز ہوتے ہیں، حوامیم. تو اس میں جو پہلی 4 صورتیں، یہ سورۃ الزمر اور 3 اور اس کے بعد والی یہ 4 صورتیں جو ہیں، ان میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے توحید عملی توحید کا. اس میں ذکر ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ایک ہے توحید یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ماننا کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی ہمیں اولاد دیتا ہے، اسی نے زندگی دی، وہی موت بھی دے گا. یہ ایک توحید ہے جو عقیدے کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن اگر عقیدہ پختہ بھی ہو کہ ایک ہی مانے ہم اللہ، لیکن اس کے بعد اطاعت کسی اور کی کریں، اپنی زندگی میں ہم کسی اور کا حکم بھی مانیں، تو اسے توحید عملی نہیں کہیں گے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم عملی شرک میں مبتلا ہو گئے. تو ان 4 صورتوں میں اس بات کی وضاحت آئی ہے، ٹھیک طرح سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ توحید عملی کیا ہے. اس صورت کا آغاز جو پہلی آیت جو ہے شروع ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کے بعد جو صورت ہے سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، وہ حامیم سے شروع تو ہوتی ہے، لیکن آیت پھر ایسے ہی ہے، صرف یہاں الحکیم ہے، وہاں العلیم ہے. حامیم آگے ایسے ہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. وہاں عزیز العلیم ہے، یہاں ہے عزیز الحکیم، یہی فرق ہے. یہ صورت جو ہے اس میں آغاز ہی سے ہم دیکھیں گے کس طرح سے عملی توحید پر زور دیا گیا ہے. ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیز اتر جائے اور ہماری عمل سے اس بات کا ثبوت ملے کہ واقعی ہم
توحید کے قائل ہیں، اور صرف عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ عملی توحید کے بھی ہم قائل ہیں۔ تو اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کیا جانا، اتارا جانا، الکتاب اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی نازل کی گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، جو اللہ العزیز یعنی غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اس بات کو ہمارے ذہنوں میں اتارا گیا ہے، جو اس وقت کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ پہلی ہی آیت میں اس چیز کو رد کر دیا گیا کہ یہ کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تنزیل الکتاب، الکتاب یہ جو کتاب ہے نازل کی گئی ہے، یہ اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ کہیں یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ ہم مانیں اس کو یا نہ مانیں، دونوں صورتوں میں ایک جیسی بات ہے، نہیں، بلکہ جس اللہ نے اس کو نازل کیا ہے وہ العزیز ہے، وہ زبردستی اس کو نافذ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے غالب ہو کر رہنا ہے، کیونکہ وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے، مگر ساتھ ہی وہ الحکیم ہے۔ اگر اس میں دیر آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر فوری طور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت کے لوگ اتر آئے ہیں، وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ان کو اگر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اگر انہیں اپنے ملک سے بھگایا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے ہجرت پر، تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جس اللہ کا یہ کلام ہے وہ کمزور ہے، وہ اسے نافذ نہیں کر سکتا، وہ اس حقیقت کو منوا نہیں سکتا، نہیں، وہ تو منوا کر رہے گا، لیکن چونکہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام تھا کہ نہیں تھا، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلی آیت ٹھیک طرح سے ہم سمجھیں کہ یہ اللہ، یہ کتاب جو ہے الکتاب قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی شک ہے، اللہ بچائے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، شاید دل کے کسی کونے میں تھوڑا سا یہ شک ہے، چھوٹا خدا سبون کلام کی چھوی، لہذا اپنے آپ کو بار بار یہ بات سمجھانی ہے، ایسی آیات کا بار بار پڑھنا، تلاوت کرنا کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، 1450 سال سے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہاں تو 100 سال میں کتابوں کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں اللہ نے نازل کی، کہ ایک شوشے کا فرق نہیں، لہذا یہ اللہ کا کلام۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب اس میں جو کچھ ہے وہ سب حق ہے، اس میں بالکل باطل کی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے باطل کی، یہ حق لے کر اتری ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یعنی ہم نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہاں یہ بات ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، بس تم بندگی کرو اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین کو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ یہ دین کا مطلب ہے اطاعت، اس کے لیے اطاعت خالص کر کے۔ تو کیا بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو نازل کی ہے ہم نے، یہ حق لے کر اتری ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہے،
لہذا تم بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ عبادت کرو اللہ کی، یہ بندگی کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ عبادت کیا ہے ہم نے اس کو کس معنی میں لیا؟ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ ہے عبادت۔ عبادت کا اصل لفظ جو ہے عبد کہتے ہیں بندے کو۔ ایک بندہ کیا ہے، کسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے کی تعریف کیا ہے؟ ایک غلام نے یہ بہتر طور سے سمجھائی۔ جب ایک شخص ایک غلام کو خرید کر لیا، زر خرید غلام جسے کہتے ہیں، اس نے خریدا، اسے جب گھر لایا، اب مالک اس سے پوچھتا ہے اپنے غلام سے، کہتا ہے تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا آج تک جو نام تھا سو تھا، اب جس نام سے آپ پکاریں گے تو وہی میرا نام ہوگا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے میں جو ہے تمہارا کیا طریقہ ہے، کیا کھاتے ہو تم؟ نے کہا آج تک جو کھاتا تھا سو کھاتا تھا، اب جو آپ کھلائیں بس وہی کھاتا ہوں۔ پھر پہننے کے بارے میں کیا پہننا پسند کرتے ہو، کس قسم کا لباس پہنتے ہو؟ کہا آج تک جو پہنتا تھا سو پہنتا تھا، اب چونکہ میں آپ کا غلام ہوں، جو پہناؤ گے وہ پہنوں گا۔ وہ سادگی کے ساتھ اس غلام نے غلامی کی تصویر کھینچ دی ہے، بندگی کی تصویر کھینچ دی ہے۔ ہم اگر اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہمیں خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم کو جب خرید لیا اللہ نے، ہم نے جب اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کو، اب ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہمارا نام کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے پوچھیں گے، کیا کھائیں گے اللہ سے پوچھیں گے، کیا پیئیں گے اللہ سے پوچھیں گے، کیا پہنیں گے اللہ سے پوچھیں گے، کیسے عبادت کریں گے اللہ سے پوچھیں گے، شب و روز ہمارے کیسے گزریں، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں اب ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم صرف آج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دن میں 5 ٹائم اللہ کے غلام ہیں، باقی ٹائم ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہاں ہم نمازی ہیں جی زبردست، وہ 5 وقت ہم آ جاتے ہیں مسجد میں، بڑے زبردست غلام بن کر رہتے ہیں، یہاں سے چلے تو غلامی ختم، اب جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آغاز ہی میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہی وہی میں ابھی کہہ رہا تھا، اس صورت میں یا پہلی 4 صورتوں میں توحید عملی پر زور ہے کہ آپ کو بندگی عملی طور پہ دکھانی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص کر کے اطاعت اللہ کی مکمل خالص ہونی چاہیے، یعنی نیت اور ارادہ بھی یہی ہو کہ بس اللہ کے لیے، اور کام بھی بس وہی کیا جائے جو اللہ نے کیا ہو۔ اگر کام وہی کیا جائے جو اللہ نے کیا ہے لیکن نیت نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں، اور نیت درست ہو لیکن کام کوئی اور کیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں۔ اسے فیک کرنسی، اب اندازہ کریں اگر عمل تھوڑا بھی ہو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل۔ اکثر عملہ نہیں کہا ہے کہ زیادہ کام نہیں، اگر آپ نے 1 کروڑ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن ان میں یہ نہ ہو مخلص اللہ الدین، صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ کیے ہوں، تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے فیک کرنسی ہے، 1 کروڑ روپیہ آپ کا ہے لیکن وہ جعلی ہے، تو جو جاننے والا ہوگا اس 1 کروڑ روپے کے بدلے میں تمہیں 1 روپیہ بھی وہ نہیں دے گا، وہ تو اسے جلا دے گا، پھینک دے گا، ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کے پاس 10 روپے ہوں لیکن وہ فیک نہ ہوں، وہ صحیح ہوں جن کی قیمت ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ تو قیمت لگے گی۔ لہٰذا یہاں کیا ہے، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث پاک سب کو یاد ہوگی، خود بھی پڑھ لینا چاہیے، تحفظ القرآن میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے مولانا نے، فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ میں
کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اگر شہرت کے لیے خرچ کریں، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم مال خرچ کریں، کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں لیکن ساتھ میں یہ بھی دل میں ہو چلو جی لوگ بھی ہماری تعریف کریں گے، لوگوں میں بھی ہمارا چرچا ہو، تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس قسم کے بعد الا، سوائے اس کے من اخلص لہ، جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا، صرف وہ عمل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، ہماری وہ ادا، وہ عمل، وہ عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ تھوڑا سا بھی اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے چلو اللہ کے لیے ہی کریں گے مگر تھوڑا وہ بھی دیکھے گا تو ہماری ذرا عزت بھی بنے گی، نہیں۔ تو یہ ہے مخلص لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے اطاعت۔ الا، خبردار، پھر کہا، ہاں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ والی آیت پڑھی پھر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ الا للہ الدین الخالص، الا، خبردار، یاد رکھو، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص اطاعت، خالص دین صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، تب تک کوئی بھی چیز کو دوبارہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت، کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ اتخذوا جو بناتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دوست کسی اور کو بناتے ہیں، ما نعبدہم، اور پھر یہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا، مگر، لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اس وقت کے جو بت پرست تھے وہ کہتے تھے ان بتوں کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو ایک اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ہم اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یا ان کا کہنا ہے ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب، اسے جو کاذب ہو، جھوٹا ہو، کفار ہو، ناشکرا ہو۔ جھوٹے ہیں یہ اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ جو کہتے ہیں اللہ کی نہیں، اللہ ہی کو تو مانتے ہیں ہم۔ اصل میں کیا ہے یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف لپکتا ہے، وہ اپنے مالک کی عبادت کرنا چاہتا ہے، خالق کی عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، ہر شخص کی فطرت میں۔ شیطان بڑا چالاک ہے، وہ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تو ہے، اس کو اندر سے سمجھاتا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کی شان اتنی بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس تک ڈائریکٹ ہم نہیں پہنچ سکتے، لہذا اس نے جو آگے کچھ رکھے ہیں، سورج ہے یہ اسی کی کچھ ہے، کسی کو اولاد بنایا، کسی کو دوست بنایا، فلاں مخلوق، سورج دیوتا، اگنی دیوتا، یا پتہ نہیں کیا کیا دیوتا، اور پھر کچھ اولیاء، کچھ پیغمبر، کچھ خدا کے بزرگ، اس کے سوا چارہ نہیں، جب تک نہ ہم ان کے پاس جائیں تب تک ہم ڈائریکٹ خدا کے پاس نہیں جا سکتے، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوتی، ورنہ فطرت میں یہ چیز رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی فرمایا کہ جب اس وقت کے مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی جواب دیتے تھے کہ ان بتوں کی ہم اصل میں پوجا نہیں کرتے، بلکہ یہ سب دھیان جمانے کے لیے ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، لیقربونا، تاکہ وہ مقرب بنا دے ہمیں، لیقربونا الی اللہ، اللہ کے، زلفا بہت قریب، یعنی قرب کا درجہ ہمیں وہاں ملتا ہے ان کے ذریعے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کفار کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ناشکرا۔ ناشکری کس اعتبار سے ان کی؟ ناشکری اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ کھلایا ہم کو اللہ، کھلاتا وہی ہے مگر عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، پلاتا وہی ہے عبادت ہی کسی اور کی کرتے ہیں، زندگی وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا بھی وہی ہے، لیکن ناشکری یہ ہے کہ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، سر کسی اور کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اور میں ایسے جو کاذب ہوں، جھوٹے ہوں اور کفار ہوں، ناشکرے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ، ان یتخذ کہ بناتا وہ ولدن اولاد، لاصطفیٰ، لا ضرور، استفا وہ چن لیتا، مما یخلق اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے، اگر اسے اولاد بنانی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اور الواحد ہے، یکتا ہے، وہ القہار زبردست ہے، سب پر غالب ہے، وہ اللہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اولاد کس کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کی طاقت بنتی ہے، اللہ تو کمزور ہے نہیں۔ اولاد کسے چاہیے؟ جس کو موت آنی ہے، اس کے بعد کوئی اس کا جانشین بنے، اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں آنی ہے، وہ تو الحی القیوم ہے، وہی تو ہمیں تھامے ہوئے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک ہے اور وہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق، وہ سب مخلوق ہے، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، درند پرند چرند، جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، خالق صرف ایک ہے۔ لہذا ان آیات میں، یہ 4 آیات آج ہم نے مکمل کی، ان میں جو ہم نے سبق حاصل کیا، اہم ترین سبق وہ یہ ہے کہ توحید عملی ہمیں بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہوں، دل سے مانتے ہوں، زبان سے بھی مانتے ہوں، مگر عمل کسی اور کے کہنے پہ، اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں، معاشرے کی، کسی لیڈر کی، اپنے نفس کی، رسم و رواج کی، کسی اور کی اطاعت ہم کریں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایک شخص کہے گا کہ ہاں ہم آئیں گے اسلام میں، 99% آئیں گے یا 99.99% آئیں گے، تھوڑا سا کچھ اور بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، تمہاری مجھے ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا بھی اگر تم مانگو گے نا، تھوڑا سا کسی اور کی بھی ہم مانے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اس کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اگر ایسا کرو گے، کچھ مانو گے، کچھ نہیں مانو گے، تو دنیا میں رسوائی ہوگی۔ اگر آج ہم دیکھیں گے دائیں بائیں کہیں بھی دیکھو، رسوائی کس لیے ہے؟ اگر یہ امت مسلمہ اس قدر رسوا ہوئی ہے، محض یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ باتیں تو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، نفس جن کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک ہے مان لو اتنا، یہ ہمارے نفس کی ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ لہذا یہ کلیئر ہے کہ توحید عملی یہ ہے کہ ہم قرآن کو جب مانیں گے تو پورے قرآن کو مانیں گے، اللہ کو مانیں گے ایک، تو ہر اعتبار سے ایک مانیں گے، ہمارے دل میں بھی ایک اور ہمارے عمل سے بھی ثابت ہو جائے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بہت سارے خداؤں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس صورت میں جو ہمارے لیے سبق ہے اور پہلی 4 آیات میں جو ہم نے سیکھا،
اسے دل میں بسانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔